سامعین کرام، مسیح خداوند کے مبارک ترین نام میں ایک بار پھر یہ خاکسار آپ کی خدمت میں آداب بجا لاتا ہے۔ ہم نے یوحنا کی معرفت لکھی گئی ملہم انجیل مقدس کے مطالعے کا آغاز کیا ہے، لیکن فی الحال ہم یوحنا کی انجیل کی پہلی آیت پر نہیں گئے۔ میں نے گزری بائبل سٹڈی میں آپ کی خدمت میں چند باتیں اعمال کی کتاب کے نچوڑ کے تعلق سے اور پھر یوحنا کی انجیل کے مطالعے کے تعلق سے بیان کی، لیکن جو یوحنا کی انجیل سے متعلق تھیں وہ بہت ہی مختصر اور قلیل تھیں، کیونکہ میں اس سے پہلے کہ آیات میں جاؤں اس انجیل پاک سے آپ کو متعارف کروانا ضروری سمجھتا ہوں۔ جب آپ اس انجیل کے تعارف کو جان جائیں گے تو پھر اس انجیل کے سمجھنے میں آپ کی بھرپور مدد ہوگی۔ میں بار بار انجیل 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 کا لفظ استعمال کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا بھی، کیونکہ لفظ انجیل کے معنی خوشخبری کے ہیں اور ہمیں اس انجیل کے سنانے یعنی خوشخبری کے سنانے کے لیے بلایا گیا۔ یہ ہماری خدمت ہے، یہ ہمارا گول ہے، یہ ہمارا ٹاسک ہے، اور اس کام کو کرتے چلے جانا ہے جب تک کہ اس بت میں سانس ہے۔ تو انجیل کے معنی خوشخبری کے ہیں۔ اب وہ خوشخبری کیا ہے؟ میں پھر سے آپ کو عہد جدید میں سے پہلا کرنتھیوں کے خط میں لے چلتا ہوں، تاکہ نہ صرف آج آپ کو پتہ چلے بلکہ آپ آئندہ بھی بہتروں کی مدد کر سکیں۔ یہ پہلا کرنتھیوں اور اس کا 15 باب ہے، اور اس کی 3 آیت سے، بلکہ بہتر ہوگا میں پہلی آیت سے شروع کر لوں، اور غور سے سنیے گا کہ میں کیا تلاوت کرتا ہوں۔ ذہن میں رکھیے گا کہ انجیل کے معنی خوشخبری کے ہیں۔ پولس رسول جب کرنتھس کی کلیسیا کو روح القدس کی تحریک سے لکھتا ہے تو وہ ان کو کہتا ہے، اب اے بھائیو، میں تمہیں وہی خوشخبری جتائے دیتا ہوں۔ دیکھا ہے آپ نے یہاں پر وہ کیا لفظ استعمال کرتا ہے؟ خوشخبری۔ دوسرے لفظوں میں وہ ان کو کہہ رہا تھا، اے بھائیو، میں تمہیں وہی انجیل جتائے دیتا ہوں، یعنی وہی خوشخبری جو پہلے دے چکا ہوں اور جسے تم نے قبول بھی کر لیا ہے۔ اہل کرنتھس کی تعریف کرتا ہے کہ میں نے تمہیں خوشخبری سنائی، تم نے اس خوشخبری کو قبول کیا، اور پھر کہتا ہے جس پر قائم بھی ہو، اور آگے کہتا ہے اسی کے وسیلہ سے تم کو نجات بھی ملتی ہے، بشرطے کہ وہ خوشخبری جو میں نے تمہیں دی تھی یاد رکھتے ہو، ورنہ تمہارا ایمان لانا بے فائدہ ہوا۔ وہ خوشخبری جو تم یاد بھی رکھتے ہو۔ اب 3 آیت سے سنیے گا کہ وہ خوشخبری کیا ہے۔ چنانچہ میں نے سب سے پہلے تم کو وہی بات پہنچا دی جو مجھے پہنچی تھی، کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے موا، آیت 4، اور دفن ہوا، اور تیسرے دن کتاب مقدس کے مطابق جی اٹھا۔
غور سے یہ آیات سنی ہے. پولس ان کو یاد دلا رہا ہے کہ وہ خوشخبری یہ ہے کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے موا، دفن ہوا اور تیسرے دن کتاب مقدس کے مطابق جی اٹھا. یہ خوشخبری ہے کہ کوئی میرے گناہوں کے لیے، کوئی آپ کے گناہوں کے لیے مر گیا، دفن ہوا اور جی اٹھا. اس خوشخبری پر میں ایمان لا کر زندگی پایا ہوں. اس خوشخبری پر ایمان لانے سے کوئی بھی گناہگار شخص زندگی پا سکتا اور ہمیشہ کی زندگی اور گناہوں کی معافی حاصل کر سکتا ہے. یہ لازم بات ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ پولس کہتا ہے کہ میں اس خوشخبری اور اس انجیل کے سنانے سے شرماتا نہیں. وہ کہتا ہے صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے لیے تو بے وقوفی، لیکن ہم نجات پانے والوں کے لیے خدا کی قدرت ہے. اب پولس کے لیے یہ خوشخبری، یہ انجیل بہت بڑی بات تھی. اب آپ کے لیے اور میرے لیے اس انجیل کا کیا مقام ہے، اس خوشخبری کا کیا مقام ہے، سوچئے اور اس خوشخبری کو اپنی زندگی میں ترجیح اور اولویت دیں. میں بتا رہا تھا کہ یہ ہے یوحنا کی معرفت لکھی گئی انجیل. اب کوئی آپ سے یہ پوچھ سکتا ہے کہ آپ کے پاس تو 4 اناجیل ہیں. وہ ایک تو متی کی انجیل کہلاتی ہے، دوسری مرکز کی انجیل کہلاتی ہے، تیسری لوکا کی اور چوتھی یوحنا کی. تو 4 انجیلیں تمہارے پاس ہیں. ہمیں تو وہ انجیل دکھاؤ جو یسوع مسیح پر نازل ہوئی تھی. میں غیر مسیحی لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ وہ آپ سے ایسا سوال پوچھ سکتے ہیں. اور اہم بات یہ ہے کہ مرکز، متی، لوکا اور یوحنا، یہ 4 انسانی پہلو کے اعتبار سے انجیل نویس ضرور ہے، لیکن ان 4 کو خدا نے اس لیے چنا تاکہ خداوند یسوع مسیح نے جو کیا اور جو سکھایا اس کو وہ تحریر کر سکے، تاکہ میری اور آپ کی بہتر مدد ہو سکے. عہد عتیق میں ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی بات 2 یا 3 گواہوں کے ثابت کرنے پر پکی ہوتی تھی. یہاں پر تو 4 گواہ ہیں جو ایک ہی شخصیت کی زندگی اور اس کے اس دنیا میں آنے کے مقصد کو بیان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. یہ 4 انسانی مصنفین روح القدس کی تحریک سے ان اناجیل کو لکھ پائے. اناجیل عربا کی بات کرتا ہوں، لیکن یاد رکھیے خوشخبریاں 4 نہیں ہیں، ایک ہی خوشخبری ہے، اور وہ یہ ہے کہ مسیح ہمارے گناہوں کے لیے مر گیا، دفن ہوا اور تیسرے دن کتاب مقدس کے مطابق مردوں میں سے جی اٹھا. پولس کہتا ہے اگر اس خوشخبری کے علاوہ کوئی اور خوشخبری سناتا ہے تو وہ ملعون ہے. تو متی، مرکز،
और यूहन्ना और लूका, ये 4 गवाह हैं जो खुदावंद यीशु मसीह के इस दुनिया में आने के मकसद को 4 एंगल्स, 4 जावियों के लिहाज से पेश करते हैं। मसलन, अगर आप जिस कमरे में आप बैठे हुए हैं, जहां कहीं भी आप इस वक्त इस कलाम को सुन रहे हैं, अगर एक शख्स आपके सामने बैठा हो, एक को आपके दाएं तरफ बैठाया जाए और एक को आपकी बाईं तरफ, तो टोटल कितने लोग हुए? 4। दीवारें कितनी हैं? वो भी 4 ही है। अगर मैं आप सबको यह कहूं कि इस कमरे पर आप एक मजमून लिखें, 1 सफ़े का ज्यादा ना हो, और आप चारों जो कुछ आपके सामने आपको नजर आता है, आप उसके बारे में लिखेंगे। जो आपके पीछे है, आप उसको नहीं जानते और लिख नहीं पाएंगे, लेकिन जो आपके सामने बैठा हुआ है, उसको आपके पीछे वाली दीवार नजर आती है, और जो कुछ उस दीवार पर है वो अच्छी तरह देख पा रहा है। गोया आप चारों इस कमरे पर कुर्सियों, दीवारों और पंखे की बात तो करेंगे, लेकिन जो दीवारों पर आपके पीछे लिखा हुआ है या दीवार पर लगा हुआ है, वो सब लोग नहीं जानते, वो आपके सामने बैठा हुआ ही जानता है। इसका यह मतलब नहीं कि आपने जो मजमून लिखा वो गलत है। आपने अपने जाविये से जो आपको नजर आया वो आपने लिखा, लेकिन मजमून सारे का सारा इस कमरे के बारे में ही है। बिल्कुल ऐसे ही जब अनाजील लिखने वाले मुसन्निफीन ने पाक रूह की तहरीक से इस इंजील को लिखा, तो इन चारों मुसन्निफीन ने मसीह की जिंदगी के बारे में मुख्तलिफ एंगल्स से लिखा है। जब मैं मुकद्दस यूहन्ना की बात करता हूं, तो वो यीशु मसीह के खुदा का बेटा होने को और यीशु मसीह के खुदा होने को पेश करता है। यीशु मसीह खुदा का बेटा है कलमा होने के एतबार से, और यीशु मसीह खुदा है। वो इन सच्चाइयों पर से पर्दा कुशाई करता हुआ हमें नजर आता है। और यहां हम इस हकीकत को भी देखते हैं कि यूहन्ना खुदावंद यीशु मसीह की जात के बारे में जरा मुख्तलिफ अंदाज से लिखता है। आप चारों ने जो कुछ लिखा, मैं अब अनाजील के मुसन्निफीन की बात करता हूं, उनमें से किसी ने भी गलत नहीं लिखा, लेकिन यह भी जरूरी नहीं कि इन सब के अल्फाज एक ही तरह के हों। नहीं, क्योंकि चारों की शख्सियत मुख्तलिफ थी, चारों मुख्तलिफ जगहों पर बैठे थे, उनका पस मंजर और था, इल्मी एतबार से वो मुख्तलिफ शख्सियात थी। यीशु मसीह के साथ उनका कैसा वक्त गुजरा और किस तरह का गुजरा वो बेहतर जानते थे। इसलिए मैं यही कहूंगा कि इंजील सिर्फ एक ही है, लेकिन इंजील के गवाह, खुशखबरी के गवाह, यीशु के गवाह 4 थे। अब मेरे ख्याल में अगर आपसे कोई ये पूछे कि ये 4 अनाजील से क्या मुराद है,
तो आप इजीली बता सकते हैं कि साहब इंजील तो सिर्फ एक ही है, खुशखबरी एक ही है, लेकिन इस खुशखबरी के गवाह 4 मुख्तलिफ हैं। हम आज तो यहां पर ही रहेंगे क्योंकि वक्त हमें आगे बढ़ने नहीं देता, लेकिन मैं मजीद अभी तारफी बातें करूंगा ताकि आप इस इंजील के शुरू करने से पहले कुछ बुनियादी बातों को जान पाएं, और जब इनको जान जाएंगे तो आइंदा इंजील के समझने में हमारी और बेहतर तरीका से मदद होगी। खुदावंद आपको बरकत बख्शे और कलाम के इस हिस्से को आप दूसरों से भी शेयर करते रहें ताकि लोग बरकत पाते रहें और खुदावंद का जलाल उनकी जिंदगियों से कसरत से जाहिर होता रहे। गॉड ब्लेस यू। सुनते रहिए प्रोग्राम खुदा की आवाज नवीद मलिक के साथ।